ایران نے جوابی حملہ کیا، اسرائیل کو تباہ کن نتائج کا سامنا ہے۔ ایک بار پھر ایران نے اسرائیل کے تازہ ترین بلا اشتعال حملوں کا فیصلہ کن جواب دیا ہے۔ اس بار تہران کے گھریلو جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش میں ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے تحت کام کر رہا ہے۔ بنجامن نیتن یاہو کی سربراہی میں ایرانی جوہری ہتھیاروں کے بارے میں کئی دہائیوں سے جاری خوف و ہراس نے اب ایک مکمل بحران کا باعث بنا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران نے اسرائیل پر مزید تباہ کن حملہ کیا ہے، فوجی مقامات، آئل ریفائنریوں، بجلی کے گرڈ اور تل ابیب کے رہائشی علاقوں میں چھپی ہوئی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کی ذلت میں اضافہ کرتے ہوئے ایران نے اب تیسرا F-35 طیارہ مار گرایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ناقابل تسخیر طیارے کچھ بھی ہے۔ پیغام واضح ہے، اسرائیل کا اپنی اچھوت پن پر دیرینہ یقین ٹوٹ چکا ہے۔ تل ابیب کے آسمان ایک بار پھر شعلوں سے جگمگا اٹھے، کیونکہ ایران کا آپریشن ٹرو پرومیس 3 ایک روک ٹوک سے جھلسی ہوئی زمین کی وارننگ میں بدل گیا۔ یہ کوئی بے ترتیب جوابی کارروائی نہیں تھی، ایران کے حملے عین مطابق تھے، جس میں اہم فوجی اور اقتصادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ عماد اور خیبر شکن میزائلوں نے اپنا جنگی آغاز کرتے ہوئے ایران کی جدید ترین درستگی سے مار کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ حیفا میں آئل ریفائنریز آگ کی لپیٹ میں آ گئیں، فوجی کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ اسرائیل کی خفیہ جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دریں اثنا اسرائیل کی پروپیگنڈا مشین ایران پر شہریوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا الزام لگاتی رہتی ہے، اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اسرائیل اپنے فوجی اثاثوں کو رہائشی علاقوں میں سرایت کرتا ہے۔ سچ، ایران کے حملے اسرائیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ سرجیکل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتیں کم ہوئیں۔ تنازعات نے بدلتے ہوئے اتحاد کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ اردن اسرائیل کے ساتھ اپنی حکومت کے تعاون کے باوجود ایرانی میزائلوں کے سر کے اوپر سے اڑتے ہی اپنے لوگوں کو خوش ہوتے دیکھا۔ یمن میں حوثیوں نے تل ابیب پر مربوط حملے شروع کیے، جبکہ پاکستان سے لے کر آذربائیجان تک کے ممالک نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہاں تک کہ آرمینیا اور آذربائیجان جیسے تلخ حریف بھی اسرائیل کی جارحیت کی مذمت میں متحد ہو گئے۔ مغربی میڈیا، جیسا کہ توقع ہے، اسرائیل کے غیر قانونی قتل و غارت گری اور تخریب کاری کی مہموں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران کی توہین جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کی انتقامی کارروائی کو بلا اشتعال قرار دے رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ پروفیسر محمد مراندی نے ایک حالیہ انٹرویو میں شاندار طریقے سے بے نقاب کیا، منافقت ناقابل تردید ہے۔ ایران نیک نیتی سے مذاکرات کر رہا تھا جب تک کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے سفارت کاری کو سبوتاژ نہیں کیا۔ اب اسرائیل کو اپنی لاپرواہی سے جنگ بندی کے نتائج کا سامنا ہے۔ اس کی فوجی ناقابل تسخیریت کا افسانہ ٹوٹ رہا ہے اور نیتن یاہو کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کو اس پاگل پن کو ختم کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے، کسی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ بین الاقوامی قانون، انسانی وقار اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ مزید گہرائی سے تجزیہ کرنے کے لیے کہ ایران نے فوجی تاریخ کیسے بنائی اور اسرائیل کیوں تیار نہیں تھا، اوپر دی گئی تجویز کردہ ویڈیو دیکھیں۔ روزانہ کے مواد پر اپ ڈیٹ رہنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اکاؤنٹ میں طاقت رکھنے میں مدد کریں۔ شاباش!